بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم علماء کرام اور عزیز طلباء، میں اس سے پہلے بھی الحمدللہ حاضر ہوا ہوں اس مدرسے میں، اور یہ اس پورے علاقے کے لیے ام المدارس ہے۔ یہاں کے فارغین الحمدللہ پورے علاقے میں کام کر رہے ہیں اور جگہ جگہ مدارس قائم ہوئے ہیں، اور یہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے، ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ادارے میں برکت رکھی ہے اور اس کا فیض جاری ہے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے حالات میں جبکہ یہی مدارس تحفظ اسلام کا ذریعہ ہیں، اسلام کی بقا کا یہی ذریعہ ہیں، تو ہمیں ان کا حصہ بننا چاہیے، ان مدرسوں کا ہم کو حصہ بننا چاہیے۔ کوئی بھی مشین چلتی ہے، آپ جانتے ہیں اس کے مختلف پارٹس ہوتے ہیں، ہر حصہ ہر پارٹ اگر اپنا رول ادا کرے، اپنا کام کرے تو مشین صحیح چلتی ہے، اور اگر کوئی بھی پارٹ نہ چلے، خراب ہو جائے تو آپ کو میکینک بلانا پڑتا ہے، اس کی اصلاح کرنی پڑتی ہے، تب جا کے مشین چلتی۔ تو یہ جو مدارس ہیں اس میں ایک بہت بڑا حصہ ہمارے عزیز طلباء کا ہے۔ مدارس میں نصاب تعلیم اپنی جگہ، نظام تعلیم اپنی جگہ، اساتذہ کی اہمیت اپنی جگہ مسلم، لیکن خود طلباء کی جو اہمیت ہے ان مدارس میں وہ کوئی معمولی اہمیت نہیں ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں خود اپنی اہمیت کا اندازہ نہیں، ہمیں کس طرح سے اس مشین کا پارٹ بننا ہے، اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے، یہ ہمیں اس کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ محنت ہو رہی ہے لیکن ہم تیار نہیں اس محنت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے، تو کیسے تشکیل ہو سکتی ہے ذہنوں کی، اور کیسے ہماری سیرت کی تشکیل ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے ہمیں بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں کہ جو کارخانے ہوتے ہیں، کارخانوں میں مختلف چیزیں بنتی ہیں۔ ایک جگہ میں نے دیکھا مٹی کے برتن بنائے جا رہے تھے، اور دیکھا وہاں شوکیس میں بڑے خوبصورت برتن چمکتے ہوئے نظر آئے۔ معلوم ہوا کہ مٹی کے برتن بنائے جاتے ہیں، پھر ان پر قلعی کر دی جاتی، ایسے معلوم ہوتے ہیں چینی کے برتن بڑے خوبصورت اور نقش نگار بنے ہوئے۔ تو مجھے تعجب ہوا کہ مٹی، اور جب مٹی دیکھی جا کر سیاہ مٹی، معلوم ہوا یہ سیاہ مٹی ہی اس کام کی ہوتی ہے، لیکن جب اس کو تیار کر دیا جاتا ہے تو کیسے خوبصورت برتن تیار ہو کر سامنے آتے ہیں۔ اسی طرح آپ یہاں پر آتے ہیں، جو بچے ہمارے آتے ہیں یا گھر والے ان کو بھیجتے ہیں، وہ کیا ہے؟ بالکل جیسے کندہ ناتراش ہوتا ہے، جیسے ایسی چیز کہ ایسی ڈھیر کی طرح پڑا ہوا ہو، اور وہ اس کو کام کا نہ بنایا جا سکا۔ جب اس کو کام کا بنا دیا جائے تو چیز کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ تو مٹی کے برتن بنا دیے گئے، قیمتی ہو گئے، لیکن میں نے دیکھا ایک جگہ پر کچھ مٹی کا ڈھیر پڑا تھا۔ میں نے کہا یہ مٹی یہاں کیوں پڑی ہے؟ تو کہنے لگے کہ اس سے کہ برتن نہیں بن پائے، اور جب نہیں بن پائے تو ان کو پھینک دیا گیا۔ مٹی کے جو برتن بنائے جاتے ہیں تو مٹی کے اندر وہ صلاحیت ہوتی ہے، اور بعض مٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی۔ جو برتن بناتے ہوئے مٹی بالکل نرم ہوتی ہے اور مڑ جاتی ہے، جس طرح اس کو برتن جیسے ڈھالے جائیں، بنائے جائیں، ویسے برتن بن جاتے ہیں، تو وہ اعلیٰ سے اعلیٰ برتن بن جاتے ہیں۔ لیکن جو مٹی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس میں خرابی ہوتی ہے، اس کے برتن نہیں بن پاتے تو بیکار ہو جاتی۔ ذہن میں بات آئی کہ اسی طرح ہمارے مدارس ہیں کہ بچے آتے ہیں، ان کو ڈھالا جاتا ہے، تراشا جاتا ہے، خراشا جاتا ہے، گویا ان پہ پالش کی جاتی، ان کو تیار کیا جاتا ہے، کام کا بنایا جاتا ہے، لیکن انہی میں اللہ معاف کرے بعض ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بنانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ ان کو کیا ہوتا ہے پھر، ان کی کیا حیثیت ہوتی ہے، ان کو کہیں کنارے ڈال دیا جاتا ہے۔ یہی صورتحال اس وقت ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے مدرسوں میں ہمارے طلباء اتنی بڑی تعداد میں ایسے ہیں کہ بالکل نہیں چاہتے کہ وہ مدرسے کا حصہ اپنے آپ کو بنائیں، بلکہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے پکڑ کے آ گئے، بالکل باہر کے معلوم ہوتے ہیں، مزاج بھی باہر کا، اور پھر اپنے آپ کو یہاں کے سانچے میں ڈھالنا نہیں چاہتے۔
اور ظاہر ہے جب نہیں ڈھالنا چاہیں گے تو کیا ہوگا؟ تو جیسے تھے جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے، بلکہ اور وقت ضائع ہوا اور اس کا نقصان ہوا۔ تو میرے عزیز بچوں، میں لمبی بات تو کہنا نہیں چاہتا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مدرسے کا حصہ بنو، اور یہاں کے نظام تعلیم کا، تربیت کا جو بھی ہو اس کا تم ساتھ دو، اپنے آپ کو ڈھالو اس کے مطابق، تو انشاءاللہ تم ایک دن ایسے بن جاؤ گے کہ تمہاری وہ قیمت ہوگی کہ اس کا تم کو خود بھی اندازہ نہیں۔ دنیا میں اس وقت بڑی ضرورت ہے ایسے افراد کی کہ جو ملت کی رہنمائی کا کام کر سکیں، دین کی خدمت کا کام کر سکیں، دین کی صحیح ترجمانی کا کام کر سکیں، رسوخ فی العلم بھی ہو، اس کے ساتھ بات پہنچانے کی صلاحیت بھی ہو۔ تو اب اگر تم اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالو گے، تیار کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تم سے کام لے گا۔ اور دیکھو تاریخ میں جو بڑی بڑی شخصیات ہم کو نظر آتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بچپن سے امام ابن تیمیہ بن کر آئے تھے، مولانا علی میاں بچپن سے علی میاں تھے، بچپن سے تو یقیناً صفات تھیں ان کے اور بیک گراؤنڈ بھی ہوگا، لیکن یہ سب چیزیں ایک طرف ہیں۔ اصل علماء خود بھی کہتے تھے کہ اصل ذاتی محنت ہے، ذاتی محنت کا بڑا حصہ ہے۔ اب اگر تم محنت کرو گے تو آگے اللہ تعالیٰ تمہیں بڑے سے بڑے مقام پر فائز کر سکتا ہے۔ اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے، ایسا نہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ دیتا تھا اب نہیں دے گا، پہلے صلاحیت تھی معاذ اللہ خدا نہ خواستہ، یعنی ممکن ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو پہلے بھی جو تھی اور آج بھی قدرت ہے، اس طرح پہلے پیدا کر سکتا تھا آج بھی پیدا کر سکتا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود بھی تو تیار ہوں، وہ تو دینے کے لیے تیار ہیں، ہم لینے کے لیے تو تیار ہوں۔ تو اس لیے بھائیو، اس وقت کے ان حالات میں ہماری ذمہ داری زیادہ ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم کام کریں گے، ہم بہت بڑے آدمی بنیں گے۔ ہم کیا بعید ہے شیخ عبدالقادر جیلانی بن جائیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ تو قدرت رکھتا ہے، وہ کسی کو کیا بنا دے کوئی کیا جانے، لیکن نیت کرو۔ حضرت وہاں کہتے تھے کہ معصوم جو ذہن ہوتے ہیں ان کی نیتوں پر بھی بڑی برکت ہے۔ اگر ابھی سے نیت کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں کیا بعید ہے کہ ایک بڑی شخصیت بنا دے۔ ایسی شخصیت، بڑی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں خوب عزت ملے، بڑی شخصیت کا مطلب یہ ہے جس سے دین کا کام ہو۔ اسی وقت کی بڑی ضرورت ہے اور یہ محنت ہوگی انشاءاللہ۔ یہ المدارس ہے، اور کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اور جگہ جگہ اس کے فیض کو پہنچائے، اور تمہارے ذریعے سے اور زیادہ اس میں ترقی ہو، اور یہ مدرسہ اور آگے بڑھے، ترقی کرے، اس کا فیض اور دور دور تک پہنچے، راجستھان ہی نہیں بلکہ پورے ملک میں پہنچے، بلکہ دنیا میں پہنچے۔ ہو رہا ہے الحمدللہ۔ بہت سے فارغین یہاں کے ایسے ہیں کہ اور دوسرے علاقوں میں بڑے بڑے مدرسوں میں بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تم سے بھی کام لے سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضرورت ہے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، کہ اپنے آپ کو مدرسے کا حصہ بناؤ، اور جیسے مشین ہوتی ہے ہر پارٹ کام کرتا ہے، اور اگر کوئی پارٹ یہ کہے کہ بھائی فلاں پارٹ چلے تو ہم چلیں گے، تو ہو چکا کام کبھی نہیں ہوگا۔ بھائی جب بٹن دبایا جاتا ہے پوری مشین چلنے لگتی ہے، یہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی حصہ کہے مشین کا پہلے وہ حصہ چلے پھر ہم چلیں گے۔ تو اس طرح دوسروں کو دیکھ کے کام نہیں ہوتا۔ ہمارا کام کیا ہے، ہماری کیا ذمہ داری، وہ ہم ادا کریں گے انشاءاللہ۔ یہ اگر مزاج بن گیا کہ دیکھنا کیسے ترقی ہوتی ہے، دینی اعتبار سے تم کو، علمی اعتبار سے، اور پھر مدرسے بھی کس طرح آگے بڑھتے ہیں، اس کا فیض اور کہاں تک پہنچتا ہے۔ یہ تو ایک بڑا مدرسہ ہے، اور یہاں بڑے بڑے لوگ آئے اور انہوں نے بڑا تاثر ظاہر کیا۔ ظاہر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، اپنے وقت کے حکیم الامت تھے، مجدد تھے، تو اللہ نے ان سے بڑا کام لیا۔ انہی کے فیض یافتہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تذکرہ میں نے حضرت معلمیہ صاحب سے مجلسوں میں بارہا سنا، اور بزرگوں سے سنا، اور میں حاضر ہوا، مجھے مسرت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فیض کو جاری رکھے قیامت تک، اور اس مدرسے کو ہر طرح کے شرور و فتن سے، آزمائشوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے، اور اس کے ذریعے سے ملت کا کام ہوتا رہے۔ اور اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو اس کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔